ام حمید الساعدیہ جو کہ ابو حمید الساعدی کی بیگم ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، انی احب الصلاۃ معک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں، آپ میرے امام ہوں۔ آپ نے کہا ام حمید تمہاری یہ خواہش اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھو تمہاری وہ نماز جو تم اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرتی ہو مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے، اور تمہاری وہ نماز جو تم اپنے گھر میں ادا کرتی ہو محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور تمہاری وہ نماز جو گھر کے اندرونی کمرے میں پڑھتی ہو گھر کے صحن کی نماز سے بہتر ہے۔ پتہ کیا چلا میرے بھائی، عورت کی کون سی نماز بہتر ہوئی، جو گھر میں ادا کرے یا مسجد میں ادا کرے؟ گھر میں ادا کرے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ فرمان تو ہم نے مان لیا کیونکہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا ایک اور فرمان بھی ہے، کیا وہ بھی ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یقیناً ہم وہ بھی مانیں گے انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ ایک طرف آپ نے مسئلہ بیان کر دیا کہ عورت کی کون سی نماز بہتر ہے، جو گھر میں ادا کرتی ہے، دوسری طرف مردوں سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہاری بیگم مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہے تو روک نہیں سکتے۔ عورت کے جذبات کا احترام ہے، ثواب اس کو بتا دیا گیا کہ گھر میں بہتر ہے، لیکن اگر پھر بھی عورت مسجد میں آنا چاہتی ہے، وہ سمجھتی ہے مثلاً وہ سمجھتی ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بچے شور کرتے ہیں، گھر میں ٹیلی ویژن لگا ہوتا ہے، گھر میں 100 کام ہوتے ہیں، میں گھر میں توجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی، وہ اس ثواب کو جاننے کے باوجود کہ گھر میں نماز بہتر ہے پھر بھی مسجد میں آتی ہے تو آپ اسے آنے سے روک نہیں سکتے۔ کئی دفعہ عورت دیکھتی ہے کہ جب میں زیادہ ثواب لینے کے لیے گھر میں رکتی ہوں گھر میں نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، مسجد میں جاتی ہوں نماز تو پڑھ لیتی ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ عورت کو مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ اور یہاں پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیگم عاتکہ بنت زید یہ بڑے تسلسل کے ساتھ مسجد میں آ کر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ کسی نے کہا عاتکہ تم مسجد میں آ کے نماز پڑھتی ہو، جبکہ عمر فاروق تو بڑی غیرت والے ہیں، وہ تو یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیگم گھر سے باہر نکلے، پھر تم کیسے مسجد میں آ جاتی ہو؟ عاتکہ بنت زید نے کہا کہ اگر عمر فاروق اتنی ہی غیرت والے ہیں تو مجھے روکتے کیوں نہیں، مجھے روکے۔ تو آگے سے کہنے والے نے کیا کہا میرے بھائی، کاش ہمارے بارے میں بھی کوئی یہی کہے جو جناب عمر فاروق کے بارے میں کہا گیا۔ کہنے والے نے کہا عمر فاروق تمہیں اس لیے نہیں روکتے کہ ان کے سامنے وہ حدیث ہے جس میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی ان بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ میرے بھائی تصور کریں، ایک طرف جناب عمر فاروق کی وہ غیرت ہے جس کو ایک دنیا جانتی ہے، جناب عمر فاروق کی غیرت سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ وہ غیرت ہے جس کے بارے میں فرمایا تھا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاروق میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل تھا، میں نے اس میں داخل ہونا چاہا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ بتایا گیا عمر کا ہے۔ میں نے اس میں داخل ہونا چاہا تاکہ دیکھوں کیسا ہے، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ جناب عمر فاروق کی غیرت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، لیکن یہ غیرت حدیث کے سامنے آ کے جاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ میرے بھائی ہم میں سے کئی بھائی ہیں جو بڑے غصے کے مالک ہوتے ہیں، جو بڑی غیرت والے ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اپنی انا، اپنی غیرت، اپنے غصے کے سامنے حدیث کو قربان کر دیتے ہیں، قرآن کو قربان کر دیتے ہیں۔
لیکن یہاں پہ جناب عمر فاروق نے حدیث کے سامنے اپنی غیرت کو قربان کیا ہے. تو جب کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوں، آپ کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھ دے، آپ کے سامنے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ دے، جب آپ کوئی فیصلہ کر چکے ہوں اور پھر آپ کو حدیث سنائی جائے اور حدیث کا تقاضا یہ ہو کہ فیصلہ تبدیل کیا جائے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنا فیصلہ تبدیل کریں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کئی دفعہ قسم اٹھا لیتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں یہ کام کروں گا، پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ خیر اس کے الٹ حصے میں ہے. میں نے قسم یہ اٹھائی تھی کہ کام نہیں کروں گا اور خیر اس میں ہے کہ میں کروں، یا میں نے قسم اٹھائی تھی کہ یہ کام کروں گا اور خیر اس میں ہے کہ میں نہ کروں، تو میں قسم توڑ دیتا ہوں، قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں اور قسم پہ باقی نہیں رہتا. تو میرے بھائی، اس لیے جب شریعت آ جائے، قرآن آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، پھر نہ غیرت دیکھنی ہے، نہ اپنی عقل دیکھنی ہے، نہ غصے کی پرواہ کرنی ہے، نہ تعصب کی طرف دیکھنا ہے، نہ اپنی انا کی طرف دیکھنا ہے، نہ برادری کی طرف دیکھنا ہے، نہ والدین کی طرف دیکھنا ہے، نہ گاؤں والوں کی طرف دیکھنا ہے، نہ گاؤں کے مولوی صاحب کی طرف دیکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، پھر دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی کا نام ہے ایمان، اسی کا نام ہے آپ سے سچی محبت. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی حالت یہ نہ ہو جائے کہ جب ان میں اختلافات ہو جائیں تو جب آپ کا فیصلہ آ جائے اس کو دل سے تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. اور فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے. ہر چیز سے زیادہ، والد سے زیادہ محبت، والدہ سے زیادہ محبت، ملک سے زیادہ محبت، اپنے ملک کے آئین سے زیادہ محبت، اپنی برادری سے زیادہ محبت، اپنی بیگم سے زیادہ محبت، اپنی اولاد سے زیادہ محبت. ہر چیز سے اوپر کس کو رکھا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف زبانی نہیں، عملی طور پہ بھی. جیسے اس کا مظاہرہ کس نے کیا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میرے بھائی، کئی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں عید کی نماز کے لیے نہیں جاتی، عورتیں عید کی نماز کے لیے نہیں جاتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صورتحال کیا ہے؟ بخاری مسلم کی روایات ہیں. جناب ام عطیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ عورتوں کو عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکالو. آپ کو بتایا گیا کچھ عورتیں حیض کی حالت میں ہیں، ماہواری کی حالت میں ہیں، ناپاک ہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو بھی نکالو، یہ بھی عیدگاہ میں آئیں، نماز نہ پڑھیں لیکن عیدگاہ میں مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. پھر آپ کو بتایا گیا کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس چادریں نہیں ہیں پردہ کے لیے، جن کے پاس پردہ کے لیے چادریں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ وہ ان کو اجازت ہے کہ وہ نہ آئیں، فرمایا وہ بھی آئیں. کیسے آئیں؟ فرمایا اپنی سہیلی کی چادر لے لیں یا اپنی سہیلی کی بڑی چادر میں شامل ہو جائیں لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آئیں. میرے بھائی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر زور دے رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے پہ، اور کتنی ہی ہماری مسلمان عورتیں ہیں جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی. میرے بھائی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی ان بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کی نماز پڑھائی، خود پڑھائی، خطبہ دیا، بلکہ چونکہ آپ کے زمانے میں اسپیکر کا بندوبست نہیں تھا اس لیے اندیشہ تھا کہ آپ کی خطبے کی آواز شاید عورتوں کی جانب نہ گئی ہو. آپ عید کے خطبے کے بعد اسپیشلی عورتوں کی جانب آئے، انہیں الگ سے خطبہ دیا. آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عورتوں کو عیدگاہ میں آنا چاہیے اور مسلمانوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ مل کر عید کی نماز پڑھنی چاہیے. درمیان میں پردے کا بندوبست ہو جائے لیکن عورتیں بھی آئیں، مرد بھی آئیں. تو بہرحال میرے بھائی، بات یہ کر رہا تھا
کہ ویسے تو عورت کی وہ نماز جو اپنے گھر میں ادا کرے مسجد سے بہتر ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہے تو مردوں کو کہا گیا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی ان بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان کی، حدیث سننے والوں میں ان کا بیٹا بلال بھی تھا۔ بلال نے کہا کہ جو چاہے اپنی بیگم کو مسجد میں جانے دے، میں تو اپنی بیگم کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا سنائی ہے حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کی ان بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو، اور جناب عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بلال کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیگم کو مسجد میں جانے نہیں دوں گا۔ کیا رویہ ہوگا عبداللہ ابن عمر کا اس بیٹے سے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا مالی لحاظ سے تجارتی لحاظ سے نقصان کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، سکول پڑھنے نہ جائے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کالج پڑھنے نہ جائے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، امتحان میں نمبر کم آئے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ نماز نہ پڑھے ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں، روزے نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں، شراب پیتا رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہاں پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ میرے بیٹے کی یہ جرت کہ میں حدیث سنا رہا ہوں اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیگم کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا، کہا لعنک اللہ لعنک اللہ لعنک اللہ، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو، میں تجھے حدیث سنا رہا ہوں اور تو آگے سے کہہ رہا کہ میں اپنی بیگم کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا، اللہ کی قسم مرتے دم تک تجھے کبھی نہیں بلاؤں گا۔ یہ ہے حدیث کا مقام، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ زبانی محبت کا دعویٰ سب مسلمان کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی حقیقی محبت کرنے والا وہ ہے جو ہر موقع پہ آپ کی حدیث کو سب سے اوپر رکھے، آپ کے فرمان کو سب سے اوپر رکھے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، برادری ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، والدین ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اولاد ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، بیگم ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، گاؤں ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، پورا ملک ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ آنچ نہ آئے۔